الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ اہلا وسہلا و مرحبا تمام طلبا کو۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا اس الحاد کے حوالے سے، الحاد کی ڈیفینیشن، ملحدین کی ٹائپس، اور الحاد کے پھیلنے کے اسباب، اور اس طریقے سے الحاد کا تاریخی حوالے سے ذکر کہ الحاد جو ہے وہ کب شروع ہوا، کیسے شروع ہوا۔ اس میں ہم نے یونانی دور کا، رومانی دور کا، اور اس کے بعد کے ادوار کا ذکر کیا تھا تفصیل کے ساتھ۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے مصادر المعرفہ، کہ معرفت حاصل کرنے کے ذرائع، یعنی کن کن ذرائع سے انسان انفارمیشن، نالج حاصل کر سکتا ہے۔ کیونکہ انسان اپنی روزمرہ کی زندگی میں مختلف ذرائع سے نالج حاصل کرتا ہے۔ تو معرفہ کہتے ہیں کسی بھی قسم کی معلومات جو انسان کے ذہن میں آتی ہے، کسی بھی قسم کی روزمرہ کی زندگی میں انسان کے ذہن میں جو ہزاروں سینکڑوں معلومات اس کے دماغ میں آتی ہیں، ان کو معرفہ کہتے ہیں۔ اب وہ معرفت، وہ انفارمیشن آنے کے ذرائع، وسیلے جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں مصادر المعرفہ، یعنی معلومات حاصل کرنے کے ذرائع۔ تو اس کی ہم یہاں جو ہے الحاد کے ٹاپک میں اس کو کیوں ڈسکس کر رہے ہیں، تو اس کے میں نے دو تین بنیادی پوائنٹ ذکر کیے ہیں۔ کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بنیادی معلومات حاصل کرنے کے ذرائع ہیں۔ تو ان ذرائع کو جاننے سے ہمیں پتہ چلے گا کہ انسان انفارمیشن کن کن ذرائع سے حاصل کرتا ہے، اور اگر کوئی ملحد ان میں سے کسی ذریعے کا انکار کرتا ہے کہ وہ اس کو یعنی انفارمیشن کا ذریعہ سمجھتا ہی نہیں ہے، تو ہم نے اس کو کیسے سمجھانا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ جو ہے وہ صرف کہتا ہے کہ انسان نالج صرف تجربے سے حاصل کر سکتا ہے، اس کے لیے خبر اور عقل وغیرہ یہ کوئی معتبر ذریعہ نہیں ہے، تو اس کو سمجھایا جائے گا کہ عقل اور خبر بھی انفارمیشن حاصل کرنے کا بنیادی اور معتبر ذریعہ ہے، تاکہ وہ اس حوالے سے اپنے آپ کو انسان جو ہے وہ تیار کر سکے، اور ان کا جو شبہات ہیں ملحدین کو ان کا جواب بھی دے سکے۔ تو یہ پہلا سبب ہے کہ جو ان ذرائع میں سے کسی ایک ذریعے کو نہیں مانتا، اس کو قائل کرنا کیسے، اس کو قائل کیسے کیا جائے گا، اس کو کیسے منوایا جائے گا۔ تو دوسرا جو ہے سبب اس حوالے سے یہ ہے کہ عقیدے کے بنیادی مسائل میں بہت سارے اختلافات، جیسے اللہ تعالیٰ کے وجود کے حوالے سے، نبوت کے حوالے سے، آخرت کے دن کے حوالے سے، وہ قبر کے عذاب کے حوالے سے، اور بہت سارے ایسے مسائل ہیں جن میں اختلاف کی بنیادی وجہ وہ یہ مصادر المعرفہ ہے، یعنی معلومات حاصل کرنے کے ذرائع۔ کیونکہ بعض جو ہیں وہ ان میں سے بعض ذرائع کو مانتے ہیں، بعض کو مانتے نہیں ہیں، تو ان کو یہ منوانا کہ یہ سارے ذرائع جو شریعت نے بتائے ہیں، اسلام نے بتائے ہیں، سارے کے سارے معتبر ہیں، ان سب کو مانا جائے گا اور سب کو ایز اے یعنی ایک معتبر ذریعہ کے ایکسیپٹ کیا جائے گا۔ اور تیسرا جو ہے اس کی اہمیت کے حوالے سے ایک پوائنٹ یہ ہے کہ مسلمانوں میں یعنی داخلی طور پر، اندرونی طور پر مسلمان بھی وہ یورپی فکر اور سوچ سے متاثر ہیں، تو وہ بھی یعنی بعض مسائل میں ان کا آپس میں اختلاف ہے، اور اختلاف کی وجہ یہ مصادر المعرفہ ہے۔ اب مثال کے طور پر بعض بندے جو ہیں وہ حدیث کو نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مان رہا جی حدیث کو؟ حدیث کو اس وجہ سے نہیں مان رہا کہ کیونکہ یہ حدیث میری عقل میں نہیں آ رہی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ اب اس کو یہ منوانا کہ یہ حدیث جو ہے آپ کی عقل میں نہ آئے، کیونکہ آپ کی عقل جو ہے وہ ناقص ہے۔ انسان کی عقل جو ہے، انسان آج کچھ فیصلہ کرتا ہے، کل کو پریشان ہو رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کاش کہ میں ایسا فیصلہ نہ کرتا۔ تو آپ کی عقل کی حدود ہے، اس سے وہ تجاوز نہیں کرتی۔ جیسے انسان کے دیکھنے کی ایک خاص حد ہے، لمٹ ہے، اس سے آگے وہ دیکھ نہیں سکتا۔ سننے کی ایک لمٹ ہے، ایک ڈسٹینس تک وہ سن سکتا ہے، اس سے آگے وہ اس کا سننا وہ ہے وہ سن نہیں سکتا۔ اس طریقے سے ہزاروں لاکھوں جو ہیں وہ ویوز ہر ٹائم اس کائنات میں وہ گردش کر رہی ہیں، لیکن انسان ان کی آواز نہیں سن سکتا، کیونکہ انسان کو اللہ نے ایسی قدرت عطا نہیں کی۔ تو اس طرح سے
انسان کے جو حواس ہیں، انسان کی عقل، وہ ساری کی ساری ناقص ہے۔ تو انسان کامل اس وقت بنتا ہے جب ان تمام ذرائع کو اختیار کرتا ہے، جو انفارمیشن کے ذریعے، جو معلومات حاصل کرنے کے، علم حاصل کرنے کے ذریعے۔ تو یہ بنیادی 3 پوائنٹ ہیں اس کی اہمیت کے حوالے سے۔ اور ایک اور اہم پوائنٹ جو ہے وہ اس حوالے سے، جو اسلام نے نالج کے حوالے سے پوائنٹس ہمیں بیان کیے ہیں، بنیادی ترین جو نقطے ہیں وہ یہ ہے کہ علم کا معتبر ذریعہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگ اسے تسلیم بھی کریں۔ یعنی آپ کے ہاں اور جو دوسرا بندہ ہے جس سے آپ مخاطب ہیں، اس کے ہاں کوئی معتبر ذریعہ علم کا ہو اور آپ اس کو بات سمجھائیں اسی ذریعے سے، تو لازمی نہیں ہے کہ وہ آپ کی بات کو تسلیم بھی کرے، مانے بھی، ایکسیپٹ بھی کرے۔ مثال کے طور پر جیسے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے بارے میں کہا کہ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا، کہ اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو دن اور رات پکارا ہے، لیکن میرا پکارنا جو ہے ان کو رائے گاں گیا ہے، وہ مجھ سے مزید جو ہے وہ دور بھاگتے۔ تو اب نوح علیہ السلام نے ایک معتبر ذریعہ جو ہے اختیار کیا تھا وحی کی شکل میں، لیکن اس معتبر ذریعہ کے باوجود ان کی قوم نے ان کو تسلیم نہیں کیا، ان کی دعوت پر لبیک نہیں کہا، ان کی بات کو تسلیم نہیں کیا۔ تو یہ ایک بنیادی پوائنٹ ہے کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ جو ہے وہ کسی کو عقل کے ذریعے ہر لحاظ سے قائل کر سکیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ عقل ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، لیکن کیا لازمی ہے کہ وہ آپ کی بات مانیں؟ تو یہ ضروری نہیں۔ تو دوسرا جو ہے اسلام نے جس حوالے سے پوائنٹ دیا ہے معلومات کے حوالے سے، کہ اسلام میں معلومات اس وقت قابل قدر ہے جب ان پر عمل بھی کیا جائے۔ انفارمیشن جسٹ فار انفارمیشن، اسلام نے اس کی مذمت کی ہے۔ اسلام میں اس انفارمیشن کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے جس پر انسان کا عمل نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے انسان کے لیے ان معلومات پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ آپ مثال کے طور پر قرآن مجید سیکھ لیتے ہیں، ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، احادیث مبارکہ کا علم حاصل کر لیتے ہیں، لیکن آپ کا ان پر علم نہیں ہے، تو آپ کی یہ انفارمیشن، یہ قرآن سیکھنا، یہ احادیث سیکھنا کسی کام کا نہیں ہے۔ اسلام میں اس کے سیکھنے کی کوئی حیثیت، کوئی ویلیو نہیں، بلکہ یہ سیکھنا آپ کے لیے وبال جان بن جائے۔ تو یہ بنیادی پوائنٹ ہے اس حوالے سے جو اسلام نے انفارمیشن کے یعنی حوالے سے دیے ہیں۔ اور تیسرا جو ہے اس حوالے سے میں نے جو ایک نقطہ نقل کیا ہے، ایک پوائنٹ جو بنیادی ترین ہے، کہ جو مصادر المعرفہ یعنی معرفت حاصل کرنے کے ذرائع، وسائل، اس حوالے سے سب سے پہلے جس نے قلم اٹھایا ہے یا جس نے اس بارے میں گفتگو کی ہے یا کچھ لکھا ہے، وہ جان لاک جو ہے فلاسفر گزرا ہے۔ اس نے 17ویں صدی ہجری میں 1690 میں ہیومن انڈرسٹینڈنگ کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے۔ تو اس میں اس نے یعنی جو معرفت کے ذرائع ہیں ان کو ڈسکس کیا ہے تفصیل کے ساتھ۔ تو یہ پہلا شخص ہے جس نے اس حوالے سے قلم اٹھایا ہے اور کوئی اپنے جو ہے وہ تجزیہ یا اپنی آراء اس میں ذکر کی ہے۔ اور ایک دلچسپ بات اس حوالے سے یہ بھی ہے کہ جان لاک جو ہے وہ اس بات کا بنیادی طور پر قائل ہے کہ صرف تجربہ جو ہے وہ معرفت کا بنیادی ذریعہ ہے، کہ انسان تجربے سے، اپنے حواس سے معرفت حاصل کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ذریعہ معتبر نہیں ہے۔ اور جان لاک خود جو ہے اللہ تعالیٰ کے وجود کا قائل ہے۔ اب حالانکہ اللہ تعالیٰ کا وجود جو ہے یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کو انسان مشاہدہ نہیں کر سکتا، جس کے بارے میں انسان ایکسپیریمنٹ نہیں کر سکتا، یہ چیز لیبارٹری میں نہیں لے جا سکتا۔ اس کے باوجود جو ہے جان لاک اللہ تعالیٰ کے وجود کا قائل تھا، اور جب اس سے پوچھا گیا تو وہ کہتا تھا کہ میری سکس سینس یہ کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو یعنی اس نے خود ہی اپنے موقف کو غلط ثابت کر دیا، یعنی پہلے خود کہہ رہا ہے کہ صرف تجربہ جو ہے وہ ایک علم کا ذریعہ ہے، اب خود کہہ رہا ہے کہ سکس سینس بھی ذریعہ ہے، چھٹی حس بھی ذریعہ ہے۔ تو بہرحال یہ ایک ضمنی بات تھی۔ تو جو اسلام نے معرفت کے ذرائع بتائے ہیں، جن ذرائع کی بنیاد پر انسان انفارمیشن حاصل کر سکتا ہے، نالج لے سکتا ہے، وہ 4 بنیادی ترین ذریعے ہیں۔ اور اسلام کی خوبی یہ ہے کہ اسلام نے ان تمام ذرائع کو اپنایا ہے، تمام کو اختیار کیا ہے۔
یہ نہیں ہے کسی ایک کو اپنایا ہے دوسرے کو چھوڑ دیا۔ اسلام ان تمام کو مانتا ہے، فطرت کو بھی مانتا ہے، خبر کو بھی مانتا ہے۔ اب وہی بھی خبر میں آئے گی، وہی خبر میں آئے گی، کیونکہ ہمیں کسی کے ذریعے پتہ چلا ہے، ہم نے خود تو نہیں دیکھا۔ اس طریقے سے انسان کی عقل بھی خبر میں آئے گی۔ انسان کی عقل بھی وہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے انفارمیشن کا۔ اس طریقے سے حواس اور تجربہ، حواس سے مراد جو انسان اپنی مثلا آنکھوں سے دیکھتا ہے، یا کانوں سے سنتا ہے، یا ناک سے سونگھتا ہے، یا زبان سے چکھتا ہے، یا اپنے ہاتھ سے پکڑتا ہے، ان کو حواس خمسہ کہتے ہیں۔ تو انہیں حواس خمسہ کی بنیاد پر تجربہ کیا جاتا ہے، اور یہی جو ہے ایک بہت بڑا ذریعہ ہے انفارمیشن کے۔ ہزاروں لاکھوں انفارمیشن جو ہے انسان اپنے حواس کے ذریعے سے، اس طریقے سے بہت ساری معلومات، بلکہ زیادہ تر معلومات انسان خبر کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے، اور اس طریقے سے عقل کے ذریعے انسان معلومات حاصل کرتا ہے، فطرت کے ذریعے سے۔ تو یہ تمام معتبر ذرائع ہیں جن کا اسلام نے اعتبار کیا ہے، اور اسلام کی خوبی یہ ہے کہ اسلام نے ان سب کو مانا ہے، لیکن ہر ایک کو اپنی اپنی حدود میں رکھا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اسلام نے اب مثال کے طور پر جو غیب کا مسئلہ ہے، اب غیب کا مسئلہ جو ہے، فرشتوں کا وجود ہے کہ فرشتے ہیں۔ اب فرشتے جو ہیں انسانی عقل کی سمجھ سے بالا تر ہے، انسانی عقل میں نہیں آ سکتے کہ فرشتے ہیں یا نہیں ہیں، کیونکہ یہ غیب کا مسئلہ ہے، ٹوٹلی غیب۔ یہ جب ٹوٹلی غیب ہے، انسان کی نظر سے اوجھل ہے، اسے اس کے بارے میں بالکل بھی یعنی مشاہدے کے حوالے سے کچھ بھی پتہ نہیں ہے، تو اب ٹوٹلی غیب ہے، اس کو ماننے کا صرف اور صرف واحد ذریعہ خبر ہے، اور وہ اللہ کے رسول کی خبر ہے، وہی کے ذریعے سے۔ اس وجہ سے اب ہم فرشتوں کو کیسے مانیں گے؟ سب سے پہلے جو ہم عقلی طور پر اللہ کے رسول کی نبوت کا اس بات کریں گے۔ جب اللہ کے رسول کی نبوت ثابت ہو جائے گی، آپ کا صادق و امین ہونا ثابت ہو جائے گا کہ آپ کی ہر بات سچی ہے، تو پھر آٹومیٹکلی جو ہے وہ آپ کی جو باتیں فرشتوں کے والے سے ہیں وہ بھی سچی ثابت ہو جائیں گی، تو اس طریقے سے فرشتوں کا وجود جو ہے وہ تسلیم کر لیا جائے گا۔ تو بہرحال یہ وہ اسلام نے بنیادی ذرائع بتائے ہیں انفارمیشن کے حوالے سے، جن کو ماننا ضروری ہے، اور انسان عملی طور پر ان کو مانتا بھی ہے، اپنی روزمرہ زندگی میں ان کو اختیار کرتا ہے۔ ان میں فطرت ہے، خبر ہے، عقل ہے، حس اور تجربہ ہے۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ جن ذرائع کو شریعت نے معتبر سمجھا ہے، یا اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے، اسلامی نقطہ نظر سے کون کون سے ایسے ذرائع ہیں انفارمیشن کے جن سے انسان نالج حاصل کر سکتا ہے، تو سب سے بنیادی ترین نقطہ جو ہے وہ فطرت ہے۔ فطرت، فطرت کسے کہتے ہیں؟ فطرت کی ڈیفینیشن آپ کے پاس میں نے لکھی ہے کہ ایسی چیزیں یا ایسی معلومات جن کے ساتھ انسان پیدا ہوتا ہے، یعنی وہ بچے کی پیدائش سے ہی انسان کے ساتھ آ جاتے ہیں، جن جن کے لیے کسی سے سیکھنے یا کسی سے تجربہ حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، یعنی باقاعدہ کسی سے انسان جو ہے جا کے پڑھے، سیکھے، یا تجربہ حاصل کرے خود بار بار کوئی چیز کام کرنے سے، تو اس کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو یہ چیزیں فطرتی ہوتی ہیں، اس کو کہتے ہیں فطرت۔ مثال کے طور پر مثلا چھوٹا بچہ ہے، وہ پیدا ہوتے ہی اپنی والدہ کا دودھ پینا شروع کر دیتا ہے، تو اب اس کو کسی نے سکھایا نہیں، کسی نے سکھایا نہیں ہے، تو یہ نیچرلی فطرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کے یعنی سسٹم میں رکھ دیا ہے۔ اس طریقے سے مثلا جو حیوانات ہیں وہ اپنے جو ہیں وہ یہ گھونسلے بناتے ہیں، انسان جو اور جو چیزیں جس کے انسان پیدا ہوتا ہے، جو بنیادی معلومات ہیں، جو ایک مثلا گائے کا بچہ ہے یا بھینس کا بچہ ہے، وہ پیدا ہونے کے تھوڑی دیر بعد چلنا شروع کر دیتا ہے۔ اب وہ چلنے کی اس کو یہ یعنی تم نے چلنا ہے، یہ چیز اس کے ذہن میں کس نے ڈالی؟ اللہ تعالیٰ نے یعنی شروع میں رکھ دی ہے کہ تو نے تھوڑی دیر بعد اٹھ کے چلنا ہے، تو وہ چلنا شروع کر دیتا ہے، ایسا ایسا گرتا ہے پھر چلنا شروع کر دیتا ہے۔ تو فطرت اس چیز کا نام ہے، یعنی جو انسان کی پیدائش کے ساتھ ہی جو معلومات، جو انفارمیشن اس کے اندر ایڈ کر دی گئی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کو فطرت کہتے ہیں۔ اب فطرت جو ہے وہ
وہ کن کن چیزوں میں ہماری رہنمائی کرتی ہے. تو میں نے وہ 3 پوائنٹ آپ کے سامنے لکھے ہیں کہ فطرت جو ہے بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کی پہچان بھی کرواتی ہے انسان کو، کہ انسان کا اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ کے وجود پر ایمان انسان کی فطرت میں ہے. اس سے انکار کرنا اس کے لیے ناممکن ہے یا مشکل ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگ انکار کرتے نہیں. بعض لوگ ایسے ہیں جو اس کو نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ کے وجود کو آپ جانتے ہیں کہ نہیں مانتے. لیکن اب ہم کیسے کہیں گے کہ اب فطرت کہاں گئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بنیادی طور پر جو اللہ نے اس کو تخلیق کیا ہے، اس کی پیدائش کی ہے، اس میں معرفت الہی موجود ہے. اللہ تعالیٰ کے یعنی وجود کا ایمان اس کے اندر پیوست ہے، موجود ہے. لیکن چند رکاوٹیں آ جاتی ہیں. معاشرے کی رکاوٹ ہے، والدین کی رکاوٹ ہے کہ والدین اس کو اپنے عقیدے پر لگا دیتے ہیں، معاشرہ جو ہے اس کو اپنی روش پر ڈال دیتا ہے. اگر کوئی انسان ان رکاوٹوں سے پاک ہو، مثال کے طور پر کوئی انسان کسی دور دراز جنگلوں میں رہتا ہو، دور دراز کے جنگلوں میں اس کی پوری زندگی کسی سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی، کسی سے اس کا میل جول تعلق واسطہ نہیں رہا، تو اب یہاں کوئی ایسا عارضہ پیش نہیں آیا ہے جو اس کو اللہ تعالیٰ کے وجود پر ایمان لانے سے روکے. تو یہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے ذہن میں، اس کے دماغ میں، اس کے دل میں یہ بات پیوست ہے، موجود ہے کہ یہاں کوئی نہ کوئی دیر از اے گاڈ. تو یہ فطرت الہی، یہ جو فطرت جو ہے یہ باقی رہتی ہے جب تک اس فطرت سے پھیرنے والا، کو مسخ کرنے والا کوئی اور عامل نہ آ جائے. تو اب مثال کے طور پر اب یہی فطرت جو ہے ایک ملت کے عام ظاہر ہو جاتی ہے، جو خود جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ میں بہت اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے وجود کو نہیں مانتا، اور اس کے دلائل پیش کرتا ہے، اس کی نظر میں جو دلائل ہے، حالانکہ وہ دلائل نہیں، وہ سارے وہم ہے. تو وہ جو دلائل پیش کرتا ہے. اب اگر وہی مثلا ملک جو ہے وہ اپنی زندگی کے آخری مرحلے میں، اسٹیج میں انتہائی بیمار اور بستر مرگ پر پڑا ہو، جہاں اس کو کسی انسان سے، کسی سائنس سے، کسی بھی ڈاکٹر سے کسی بھی قسم کی مدد کی توقع نہیں رہی، تو اب وہاں جو ہے وہ اس کو اللہ جا رہا ہے، کیونکہ اب آٹومیٹکلی طور پر اس کی فطرت بیدار ہو جائے گی. اس وجہ سے ایک مقولہ مشہور ہوا تھا دوسری جنگ عظیم کے بعد کہ دیر از نو ایتھیزم ان آرتھوڈاکس. یہ اس طرح کا لفظ تھا، یعنی خندقوں میں کوئی ملد نہیں ہوتا. حالانکہ جو ملد جو یہ نازی تھے، ہٹلر وغیرہ، یہ ان کے جو لشکر وغیرہ تھے، فوجیں تھی، ساری یہ ساری ملد تھیں. ان کے عقائد جو ہے وہ ملحدانہ تھے، نظریات ملحدانہ تھے. لیکن اس کے باوجود ایک مقولہ مشہور ہوا تھا کہ خندق میں، یعنی جب موت سر پہ کھڑی ہے، اس وقت کوئی ملد نہیں ہوتا. سب جو ہے وہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ اب میں اس لمحے مرا، اس لمحے مرا. تو اس کا آٹومیٹکلی فطرت بیدار ہو جاتی ہے. جیسے فرعون نے جب غرق، پہلے وہ کہتا تھا کہ انا ربکم الاعلی، کہ میں تمہارا رب ہوں سب سے بڑا. لیکن جب مر رہا تھا، سمندر میں غرق ہو رہا تھا، تو اس وقت جو قرآن نے الفاظ نقل کیے ہیں فرعون کے، تو اس نے کہا کہ الان آمنت، کہ اب میں ایمان لاتا ہوں، جس پر جو ہے موسیٰ علیہ السلام ایمان لاتے ہیں. تو اب یعنی مطلب یہ ہے کہ انسان کی فطرت جو ہے مشکل وقت میں، جب انتہائی مشکل ہو، جب انسان کو اس سے کسی اور کی مدد ملنا کسی بھی صورت میں ممکن نہ رہے، اس وقت یہ فطرت ظاہر ہو جاتی ہے. اور دوسری جو ہے فطرت، یہ اچھائی اور برائی کی پہچان میں انسان کو اللہ نے جو انسان کے دل میں رکھ دی ہے، کہ ہر انسان جو ہے وہ ہر چیز کو پہچان، مثال کے طور پر ہر چیز، ایک چھوٹا بچہ ہے، وہ بڑا ہوگا، اگر وہ کسی سے نہ بھی سیکھے تو اس کے دل و دماغ میں یہ بات موجود ہے کہ اچھائی اچھی چیز ہے، سچ بولنا اچھا ہے، عدل و انصاف کرنا اچھی چیز ہے، ظلم کرنا، زیادتی کرنا، کسی کا مال کھانا یہ بری چیز ہے، جھوٹ بولنا اچھی چیز نہیں ہے، چاہے وہ خود جھوٹ بولتا ہو، لیکن اس کے دل میں یہ بات موجود ہے کہ جھوٹ بولنا اچھی بات نہیں ہے. اب یہ ساری چیزیں یہ انسان کو کس نے سکھائی ہے؟ یہ میں اس انسان کی بات کر رہا ہوں جو پہلے کسی سے نہ سیکھا ہو. تو اس کے دماغ میں بھی، جو انسان دور دراز کے علاقوں میں رہتا ہو، جنگلوں میں رہتا ہو، کسی سے اس نے کچھ سیکھا نہیں ہے، کچھ پڑھا نہیں ہے، وہ بھی جانتا ہے کہ سچ بولنا اچھا ہے، کسی پر زیادتی کرنا جو ہے وہ اچھا نہیں ہے، کسی پر ظلم کرنا اچھی بات نہیں ہے، جھوٹ بولنا اچھی چیز نہیں ہے. یعنی یہ ساری جو اخلاقیات ہیں، بنیادی اخلاقیات، وہ اس کو جانتا ہے.
تو یہ بنیادی اخلاقیات یہ اللہ تعالیٰ کے وجود کی دلیل بھی ہے کہ یہ ایسی چیز ہے کہ جو انسان کی پیدائش کے ساتھ ہی انسان کے ساتھ آتی ہے. تو اس کو رکھنے والا کون ہے؟ کوئی نہ کوئی تو ہے نا جس نے انسان کے اندر یہ چیز رکھ دی ہے. تو تیسری جو ہے جو فطرت کا مظہر ہے یا جو فطرت میں چیزیں رکھی ہوتی ہیں وہ بنیادی عقلی استدلالات. بنیادی عقلی استدلالات یعنی مثال کے طور پر ایک اور ایک دو ہوتے ہیں. اس کو سمجھنے کے لیے مثال کے طور پر آپ چھوٹے بچے کو جس کی 2-3 سال عمر ہو، آپ اس کو کوئی چیز دیں کھانے کے لیے تو وہ خوش ہوگا. اگر آپ نے وہی چیز ایک اور دے دی ہے تو اس کی خوشی بڑھ جائے گی، کیونکہ اس کے دماغ میں موجود ہے کہ اب میرے پاس ڈبل ہو گئی، یعنی اب اتنی نہیں رہی، زیادہ ہوگی. تو یہ بنیادی معلومات ہے، یہ بنیادی عقلی استدلالات ہے. اب انسان اپنی عقل سے جانتا ہے کہ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں. یہاں اس کو تجربہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہاں بھائی لاؤ پہلے دیکھو بھائی 2 یہ موبائل لے کے آؤ، یہ 2 موبائل لے کے آؤ، میں جمع کر کے دیکھتا ہوں 4 بنتے ہیں تو کیا نہیں بنتے. یہ انسان یہ تجربہ خود نہ بھی کرے تو اس کی عقل میں یہ چیز موجود ہے کہ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں. 2 متضاد چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی، یعنی آگ اور پانی اکٹھا نہیں ہو سکتا، چاہے اس نے زندگی میں کبھی اس کا مشاہدہ نہ بھی کیا ہو، چاہے اس نے خود کبھی جو ہے وہ مثلا آگ جل رہی ہے اس پر پانی نہ بھی چھڑکا ہو. اس کے عقل میں یہ بات موجود ہے، فطرت میں یہ بات موجود ہے، اللہ نے رکھ دی ہے کہ وہ آگ اور پانی کیونکہ دونوں ضدیں ہیں، ایک دوسرے کے الٹ ہیں، مخالف ہیں، تو یہ جمع نہیں ہو سکتا. تو یہ بنیادی عقلی، اس طرح کی اور بہت ساری مثالیں ہیں جو جس کو کہتے ہیں بنیادی عقلی استدلالات، جو انسان کے دماغ میں دل میں اللہ تعالیٰ نے اس کی پیدائش کے ساتھ ہی ڈال دی ہے، جس کے ساتھ انسان پیدا ہوتا ہے. تو یہ انسان کی فطرت ہے. تو فطرت کو تسلیم کرنا، ماننا، اور یہ انسان کے یعنی نہ ماننا انسان کے بس میں ہی نہیں ہے. اس کو ماننا جو ہے اس کی مجبوری ہے. جیسے میں نے آپ کو مثالیں دی ہیں کہ اخلاقیات، عدل و انصاف، ظلم زیادتی، یہ اچھا ہونا، ان کا برا ہونا، یہ انسان کے دل و دماغ میں شروع سے ہی پیوست کر دیے گئے ہیں. اس کو یہ چیزیں دے کر بھیجا گیا ہے، حالانکہ اس نے یہ باتیں کسی سے سیکھی نہیں. تو یہ انسان کی فطرت ہے. تو اب آگے میں نے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ایک قول جو ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کیا ہے. تو وہ اس وجہ ذکر کیا ہے کہ وہ اس حوالے سے بڑا امپورٹنٹ ہے، یعنی فطرت کے حوالے سے بڑی انہوں نے اچھی بات ذکر کی ہے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کہا جائے کہ جو بندہ اسلام پر پیدا ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جیسے ہی اپنی ماں کے پیٹ سے نکلے گا تو وہ سارے کے سارے دین کو جان لے گا. کیونکہ انسان اپنی ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے، قرآن کی آیت آگے اس میں انہوں نے ذکر کی ہے کہ انسان جب اپنی ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے تو لا تعلمون شیئا، اسے کچھ بھی علم نہیں ہوتا، لیکن اس کی فطرت تقاضا کرتی ہے دین اسلام کا اور اس کو جاننے کا، اس سے محبت رکھنے کا. اور یہ فطرت ہی اس کو مجبور کرتی ہے خالق کے اقرار کرنے پر، اس سے محبت کرنے پر، اس سے اخلاص کرنے پر. اور یہ فطرت کے یہ جو تقاضے ہیں کہ خالق کا اقرار، اس سے محبت، اس کے دین کو فالو کرنا، اس کو ایکسیپٹ کرنا، یہ درجہ بدرجہ گریجولی حاصل ہوتے ہیں. جیسے جیسے انسان کی فطرت کامل ہوتی جائے گی اور وہاں کوئی اور عوامل جو انسان کو اس فطرت سے روکنے والے نہ ہوں تو ایسے ایسے اس کا یہ دین جو ہے وہ کامل ہوتا رہے گا. یعنی یہ انہوں نے فطرت کے حوالے سے ایک بڑی اہم بات کی ہے کہ لازمی نہیں ہے کہ اب انسان فطرت کے ساتھ پیدا ہوا ہے کہ اس کی فطرت میں ہے دین اسلام. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ہر بچہ جو ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے. تو آگے اسی حدیث میں اللہ کے رسول نے وہ رکاوٹیں ذکر کرتی ہیں جو اس انسان کو اس دین سے پھیر دیتی ہیں. وہ رکاوٹیں کون سی ہیں؟ انسان کے والدین ہیں، انسان کا معاشرہ ہے جو اس کو اس دین سے پھیر دیتا ہے. تو یہ رکاوٹیں جب تک نہ ہوں تو انسان کی فطرت سلیم رہتی ہے اور یہ آگے بڑھتی ہے. جیسے جیسے وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے یا اس کے دین کو اختیار کرتا ہے تو اس کا اللہ تعالیٰ پر اقرار، اس کے بارے میں محبت، یہ ساری چیزیں آگے بڑھتی ہیں. تو یہ ایک بنیادی یعنی پہلا جو ذریعہ تھا انفارمیشن کا. تو انفارمیشن کس کس چیز کی یعنی کون کون سی چیز کی انفارمیشن ہمیں ملتی ہے، وہ میں نے آپ کو 3 پوائنٹ بتا دیے ہیں. ایک اللہ تعالیٰ کے وجود کے حوالے سے، تیسرا جو ہے وہ جو یعنی جو بنیادی اخلاقیات ہے کہ
سچ کا اچھا ہونا، جھوٹ کا برا ہونا، ظلم کا اچھا نہ ہونا، کسی کا مال کھانا یہ اچھا نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ چیزیں جو انسان کی ودیت میں رکھ دی گئی ہیں۔ اور تیسرا جو پوائنٹ ہے اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی پیدائش کے ساتھ ہی بنیادی جو عقلی استدلالات ہیں، جس کی میں نے آپ کو دو تین کی مثالیں دی ہیں کہ ایک اور ایک اور دو چار ہوتے ہیں، جو دو ضدیں اکٹھی نہیں ہو سکتی، ہر سبب کا کوئی نہ کوئی مسبب ہوتا ہے، یعنی کوئی نہ کوئی سبب بغیر مسبب کے نہیں ہوتا، یعنی کوئی بھی ہر چیز پیدا ہوتی ہے یا کوئی چیز بھی ہوتی ہے، اس کو کرنے والا کوئی نہ کوئی ہوتا ہے۔ اب یہ چیز بھی اس کو کہتے ہیں علماء کی اصطلاح میں یعنی مبدأ السببیہ، ریزن۔ تو اب مثال کے طور پر بچے میں سمجھنے کے لیے، اگر چھوٹا سا بچہ ہو 2-3 سال کا، آپ کو اس کو پیچھے سے ماریں اس کے سر پہ، تو فوری جو پیچھے دیکھے گا، فوری پیچھے دیکھے گا۔ کیوں دیکھے گا؟ کیونکہ اس کو پتا ہے کہ مارنے والا کوئی نہ کوئی ہے، جس کو کہتے ہیں سبب بھی، یعنی جو سبب کا تعلق ہے انسان کی، یعنی کوئی نہ کوئی جو بھی حرکت اس دنیا میں ہوتی ہے، کوئی بھی چیز پیدا ہوتی ہے تو اس کا پیدا کرنے والا کوئی ہے، کوئی حرکت ہوتی ہے تو اس کو حرکت دینے والا کوئی ہے۔ جیسے وہ بچہ جو ہے، چھوٹا بچہ، آپ نے اس کو مارا ہے اس کے سر پہ، تو فوری پیچھے مڑ کے دیکھے گا کہ کیونکہ اس کے ذہن میں یہ چیز فٹ کر دی گئی ہے کہ کوئی ہر چیز کا کرنے والا کوئی نہ کوئی ہے۔ تو اب میرے پیچھے سے کوئی ضرب لگی ہے تو ظاہری بات ہے کوئی مارنے والا ہے، تو فوری پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے کہ مارنے والا کون ہے۔ تو یہ وہ بنیادی عقلی چیزیں ہیں جو انسان کے دماغ میں، دل میں اللہ تعالیٰ نے شروع سے رکھ دی۔ تو یہ تھا یعنی تھوڑا سا تعارف فطرت کے حوالے سے۔ آگے دوسری جو ذریعہ ہے نالج کا، وہ ہے خبر۔ تو خبر کے بارے میں نے آپ کو دو تین باتیں اوپر لکھی ہیں کہ انسان کو زیادہ تر معلومات خبر کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے، یعنی انسان اپنی زندگی میں جتنی انفارمیشن حاصل کرتا ہے وہ زیادہ تر انفارمیشن اس کی بنیاد خبر پر ہوتی ہے۔ ایون کہ سائنس میں بھی، جو سائنس جو بڑی مشاہدہ کی بات کرتی ہے کہ اب سائنس کی فیلڈ میں بھی ہزاروں، لاکھوں، سینکڑوں انفارمیشن جو ہے وہ خبر کے ذریعے سے وہ حاصل کرتے ہیں، یعنی وہ خود تجربہ نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر ایک میڈیکل ہے، میڈیکل جو سائنس کی فیلڈ ہے، اب وہ ایک ڈاکٹر جو ہے وہ جانتا ہے کہ یہ دوائی اس مرض کے لیے فائدہ مند ہے۔ اب اگر اس نے خود اس کا تجربہ کیا تو وہ ٹھیک ہے، اگر خود اس نے تجربہ نہ کیا ہو تو وہ اس بنیاد پر کہہ رہا ہے کیونکہ سابقہ جو سائنسدان ہیں انہوں نے تجربہ کر کے کہا ہے، تو اب وہ سابقہ سائنسدانوں کا تجربہ جو ہے اس کے ذریعے کیسے پہنچا ہے؟ خبر کے ذریعے سے، اس نے خود تھوڑی تجربہ کیا ہے۔ ایسے ہی مثلا جو میڈیکل سائنس کے طلبا جو ہیں، جو 4-5-6 سال میں جو وہ پڑھتے ہیں، مختلف سائنسدانوں کے تجربات اس کو پڑھتے ہیں، اب وہ ساری چیزیں کیسے حاصل کر رہے ہیں؟ خبر کے ذریعے سے، یعنی سابقہ سائنسدانوں نے یہ تجربے کیے ہیں تو وہ اپنی ریسرچ کو اسی بنیاد پر آگے بڑھاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہزاروں جو انفارمیشن ہے سائنس کی فیلڈ میں، سائنسدان بھی خبر کے ذریعے سے حاصل کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے بہت ساری معلومات انسان خود اپنی زندگی میں وہ خبر سے حاصل کرتا ہے۔ اب بعض فلاسفر جو ہے وہ خبر کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم خبر کو معتبر ذریعہ نہیں سمجھتے، ہمارے ہاں معتبر ذریعہ جو ہے وہ معلومات کا وہ صرف اور صرف مشاہدہ ہے یا انسان کے حواس۔ تب اگر آپ ان سائنسدان کا ڈیپلی اگر ان سے یعنی ان کی عبارتوں کو پڑھا جائے، ان کی گفتگو کو، یعنی جو انہوں نے لکھا ہوا ہے اپنی کتابوں میں، اگر آپ گہرائی سے پڑھیں تو وہ ہر خبر کو نہیں انکار کرتے۔ اگر آپ یعنی گہرائی سے دیکھیں گے تو وہ خبر کو انکار کرتے ہیں جو خبر وہی ہے، یعنی فلاسفر اخبار میں سے، خبروں میں سے وہی کی خبر کا انکار کرتے ہیں۔ اب ان کے انکار کرنے کی وجہ ہے، اب مثال کے طور پر فلاسفر موسٹلی جو ہے یہ یورپین ہیں، تو ان کے انکار کرنے کی تاریخی وجہ میں نے آپ کو پچھلے محاضرے میں، پچھلے لیکچر میں ذکر کی ہے کہ اب سائنسدان کنیسہ جو ہے ان پر ظلم زیادتی کیا کرتا تھا۔ وہ یعنی اپنے جو ان کے انجیل میں جو غلط غلط چیزیں لکھی ہوئی تھیں، کیونکہ انجیل میں تعریف ہو چکی ہے، تو وہ ان غلط غلط چیزوں کو سائنس پر اس دور میں فوقیت دیتا تھا، یعنی سائنس کی بات کو پس پش ڈال کے وہ جو انجیل میں غلط غلط باتیں ہیں وہ اس کو فوقیت دیتا تھا، اور اس طریقے سے ظلم و زیادتی بھی کرتا تھا مختلف لحاظ سے۔ تو فلاسفہ نے انہی
یعنی وہ جو یعنی ان پر جو ظلم کیا گیا ہے کنیسہ کے حوالے سے، جو ان پر جو ہے عیسائی راہب، جو ان کے جو پادری ہیں، وہ ظلم کیا کرتے تھے اپنے دین کی بنیاد پر، دین کا نام لے کے ان پر طرح طرح کے ظلم ڈالتے تھے، ان کا مال کھاتے تھے، ان کو ایسے عقائد ایسی سوچ رکھنے پر مجبور کرتے تھے جس کا حقیقت سے تعلق ہی نہیں ہے۔ تو ان کا یعنی اثر کیا پڑا ہے فلاسفر پر، کہ ان کا ذہن جو ہے، دماغ دین کے حوالے سے، مختلف دینوں کے حوالے سے منفی ہو گیا، نیگیٹو ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے اسلام کو بھی ایسے سمجھنا شروع کر دیا کہ اسلام بھی ایسے ہی خرافات کا دین ہے، تو ایسے بالکل بھی نہیں ہے۔ اسلام جو ہے وہ نہ ظلم کا حکم دیتا ہے اور نہ ہی وہ سائنس کی مخالفت کرتا ہے۔ اسلام جو ہے وہ ظلم کی سپورٹ نہیں کرتا کسی بھی صورت میں، اور نہ ہی سائنس کی مخالفت کرتا ہے۔ ابھی میں نے ذکر کیا ہے کہ اسلام سائنس کو مانتا ہے، لیکن سائنس کی لمٹ ہے، اس لمٹ تک مانتا ہے، تو وہاں تک اس کو ایکسیپٹ کیا جائے گا، مانا بھی جائے گا۔ تو اس طرح سے یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ خبر جو ہے وہ معتبر ذریعہ نہیں ہے، خبر معتبر ذریعہ ہے۔ اب آگے میں نے لکھا ہے کہ خبر قطعی ہوتی ہے اور ظنی ہوتی ہے۔ یہ تھوڑی سی بات سمجھنے والی ہے کہ انسان جب خبر دیتا ہے تو وہ یا تو وہ خود اس نے دیکھا ہوتا ہے، خود کسی چیز کا اس نے مشاہدہ کیا ہے، وہ جا کے آگے کسی کو بتائیے۔ اب یہاں تصدیق کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ انسان جو ہے وہ خود اس بات کو جانتا ہے، وہ خود اس نے دیکھا ہے یا خود اپنے کانوں سے سنا ہے، تو یہاں کسی قسم کی شک شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ خبر قطعی، یعنی اس میں یہ اتھینٹک، اس میں کسی قسم کی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ دوسری وہ خبر ہے جو کسی کی بات نقل کرتا ہے، کسی اور کی بات کو نقل کر کے آگے سناتا ہے۔ مثال کے طور پر یعنی سمجھنے کے لیے، اگر کوئی مثلا چند لوگ جو ہیں خبر دیں کہ فلاں، اور ان کا آپس میں جھوٹ پر اتفاق کرنا ممکن نہ ہو، یعنی وہ لوگ سارے اکٹھے بھی نہ ہوں، وہ سارے خبر دے رہے ہوں کہ لاہور میں جو فلاں علاقہ ہے یا فلاں شہر ہے وہ بند ہے، آج اس کے فلاں روڈ بند ہے۔ تو اب یہاں خبر دی جا رہی ہے اور لوگ ایسے خبر دے رہے ہیں جن کا آپس میں اکٹھا ہونا یا جھوٹ پر اتفاق کر لینا ممکن نہیں ہے، اور لوگ بھی کافی سارے ہیں، 15 20 30 40 ہیں، اور جن کا آپس میں کوئی تعلق بھی نہیں ہے یا آپس میں رشتے دار بھی نہیں ہے، تو یہاں آٹومیٹکلی بات سمجھ آتی ہے کہ یہ بات سچی ہے، اس میں کسی قسم کا شک شبہ نہیں ہے۔ اب وہی خبر، یہی خبر جو ہے، اگر چند لوگ خبر دیں کہ مثال کے طور پر لاہور میں فلاں روڈ بند ہے، لیکن اس خبر کا ذریعہ کیا ہے کہ ان تمام لوگوں نے آگے ایک بندے سے سنا ہے کہ ہمیں فلاں بندے نے خبر دی ہے کہ روڈ بند ہے۔ اب یہاں وہ بندہ کیسا ہے، وہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے، یہاں یہ خبر قطعی نہیں ہے، اتھینٹک نہیں ہے۔ تو یہاں ہم غور و فکر کریں گے، اس کی سچائی جانیں گے، کیا واقعی جس بندے نے خبر دی ہے ان تمام لوگوں کو، وہ بندہ خود سچا ہے کہ نہیں سچا، اس کی بات ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک۔ تو اس کی تحقیق کی جائے گی، تحقیق کے بعد اس کو ایکسیپٹ کیا جائے گا۔ تو یہ ہے کہ خبر کبھی قطعی ہوتی ہے۔ قطعی کی مثال میں سے اگر کیا خبر کی اقسام میں متواتر، تو متواتر جو ہے یہ خبر قطعی، یعنی جس میں جھوٹ کا امکان بالکل بھی نہیں ہوتا، یعنی اتنے متواتر کہتے ہیں اتنے لوگ جو ہیں آپ کو کسی بارے میں خبر دیں جو آپس میں اکٹھے بھی نہیں بیٹھے، اور ایسی بات کے بارے میں خبر دے رہے ہیں جو آپس میں انہوں نے طے بھی نہیں کیا ہوا، اور بات بھی سب کی ملتی جلتی ہے، تو اب ان کا ظاہری بات ہے کہ یہ بات سچی ہے، اس میں کسی قسم کا شک شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ احاد وہ خبر ہوتی ہے جس میں خبر دینے والے زیادہ لوگ نہیں ہوتے، کم لوگ ہوتے ہیں، 1 2 3 وغیرہ۔ اب 1 2 3 کسی بات کی خبر دیں گے، اب وہاں جھوٹ کا سچ کا احتمال ہے، تو وہاں تحقیق کی جائے گی کہ یہ بات، یہ جو لوگ خبر دے رہے ہیں، ایک بندہ خبر دے رہا ہے یا 2 بندے خبر دے رہے ہیں، تو کیا ان کی بات سچی بھی ہے کہ نہیں سچی، یہ جھوٹ تو نہیں بول رہے، تو یہاں تحقیق کی جائے گی۔ تو خبر ایک معتبر ذریعہ ہے، لیکن خبر جیسے میں نے آپ کو مثال دی ہے، خبر کبھی قطعی ہوتی ہے، قطعی سے مراد یہ ہے کہ اتھینٹک ہوتی ہے، اس میں کسی قسم کے شک شبہ کی گنجائش بالکل بھی نہیں، کبھی اس میں شک کی گنجائش ہوتی ہے، تو جب شک شبہ کی گنجائش نہ ہو اس کو ایکسیپٹ کرنا، ماننا ضروری ہے، جیسے متواتر خبر۔ اور جس میں شک شبہ کی گنجائش ہو
وہاں جو ہے اس کی تحقیق کی جائے گی، تحقیق کے بعد اگر وہ سچی ثابت ہو تو پھر اس کو ایکسپٹ کیا جائے گا۔ اب یہاں ایک اہم پوائنٹ جو اس حوالے سے ہے، یہ ہم بات کر رہے ہیں عام خبر کی، جیسے میں نے آپ کو مثال بھی عام خبر کی دی۔ یہ ایک بندہ جو ہے خبر دے رہے ہیں کچھ لوگ کہ فلاں روڈ بند ہے، وہی کی خبر اس کے علاوہ ہے، وہی کی خبر اس کے علاوہ ہے، وہی اس میں نہیں آئے گی، کیونکہ وہی کے ساتھ کچھ قرائن ایسے مل گئے ہیں جو اس کو باقی خبروں سے الگ کرتے ہیں، جو باقی خبروں سے اس وحی کو الگ کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اب وحی کے ساتھ کون کون سے قرائن ملے ہیں؟ اب مثال کے طور پر، اب جب اب آپ خبر دے اللہ کا رسول کی، ایک بندہ جو ہے آپ کو عام بات بتا رہا ہے، اور دوسرا بندہ آپ کو اللہ کے رسول کی حدیث سنا رہا ہے، ان دونوں میں ڈفرنس ہے۔ جو اللہ کے رسول کی حدیث سنا رہا ہے وہ آپ کو اللہ کی بات بتا رہا ہے اور اللہ کے رسول کی بات بتا رہا ہے، عام بندے کی بات نہیں بتا رہا۔ اور جس چیز کے بارے میں بتا رہا ہے وہ وہی، وہ عام خبر نہیں۔ اور جو بندہ بتا رہا ہے، جو خبر دے رہا ہے، وہی کو آگے ٹرانسفر کر رہا ہے، آپ کو بتا رہا ہے، اس راوی، جس کو راوی کہتے ہیں، راوی کے لیے محدثین نے اتنی کڑی شرائط رکھی ہے کہ جو اگر ہم اپنی عام روزمرہ کی زندگی میں رکھ دیں تو ہم کسی کی بات کو مانیں نہ۔ یعنی حدیث کو قبول کرنے کے لیے محدثین نے اتنی سخت شرائط رکھی ہیں کہ اگر ہم ان شرائط کو اپنی عام زندگی میں لاگو کریں تو ہم کسی کی بات کو نہ مانیں۔ تو اس وجہ سے وہ راوی، اس کی ہر طرح سے جانچ پڑتال کی جاتی ہے۔ اور یہ نہیں ہے کہ اب یہ تینوں باتیں ہو گئی ہیں، وہ اللہ کی بات بتا رہا ہے، اللہ کے رسول کی بات بتا رہا ہے، اور وہی کے بارے میں بتا رہا ہے، اور جو بندہ خبر دے رہا ہے وہ اس کی پوری کی جانچ پڑتال کی جاتی ہے ہر لحاظ سے۔ تو اب یہ نہیں ہے کہ اس کی بات مان لی جائے گی، جو اس نے کہہ دیا اس کو ایکسپٹ کر لیں گے، نہیں، بلکہ جو وہ خبر دے رہا ہے وہ متن بھی دیکھا جائے گا کہ کیا متن کوئی ایسا نہیں ہے جو جو قرآن آیت سے صراحتاً ٹکرا رہا ہو، بالکل کلیئر کٹ جو ہے اس سے مخالف ہو۔ تو یہاں اگر متن بھی، اگر پہلی یعنی شرطیں پوری ہونے کے باوجود راوی کی یعنی جانچ پڑتال کر لی گئی ہے، ساری تحقیق کر لی گئی ہے، راوی ٹھیک ہے سارے کے سارے حدیث کے، لیکن جو بات بتائی جا رہی ہے وہ بات کسی قرآن آیت کے واضح مخالف، تو پھر ہم اس کو بھی نہیں مانیں گے۔ تو اس وجہ سے کہ اب یہ جو خبر وحی کی ہوتی ہے اس میں کچھ قرائن ایسے مل جاتے ہیں، جو یہ قرائن میں نے آپ کو ذکر کیے ہیں، یہ بات بتاتے ہیں کہ وہ خبر عام خبر جیسی نہیں ہے، وہ اتھینٹک ہے، وہی کی خبر اتھینٹک ہے، مصدقہ ہے، اس کو ماننا ضروری ہے۔ اچھا، تو اب یہاں ایک اور اہم پوائنٹ، اگر کوئی بندہ جو ہے اعتراض کرے اس حوالے سے کہ اب صحیح بخاری جو ہے، اب صحیح بخاری ایک عام بندے نے لکھی، محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ تعالی۔ اب آپ مسلمان جو ہے اس حوالے سے کہتے ہیں کہ صحیح بخاری میں کوئی حدیث ضعیف نہیں، تو اس کا جواب کیا ہے؟ حالانکہ وہ عام بندہ ہے، عام بندہ غلطی نہیں کر سکتا، تو ہم کہتے ہیں کہ ہاں بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اس امام بخاری رحمہ اللہ غلطی کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے امام بخاری کی صحیح بخاری کو یہ مقام اس لیے دیا ہے کیونکہ جو تمام محدثین ہیں، جو علم حدیث کے ماہرین ہیں، انہوں نے اتفاق کیا ہے اس بات پر کہ صحیح بخاری میں جتنی بھی روایات ہیں، جتنی بھی احادیث ہیں، وہ صحیح ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک سادہ سی مثال کے طور پر، کوئی ڈاکٹر جو ہے وہ کسی میڈیکل کے مسئلے پر، کسی دوائی کے بارے میں تحقیق کر کے کتاب لکھتا ہے۔ اب اس کی تحقیق ایک بندے کی تحقیق ہے، اس کا اپنی کوشش ہے، وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی نو ڈاؤٹ کہ اس میں صحیح کا اور غلط کا دونوں چانس ہے۔ لیکن جب اس کتاب کے بارے میں مثلا اس وقت کے تمام جو ہے جو ڈاکٹر ہیں، جو میڈیکل ڈاکٹر ہیں، میڈیکل حوالے سے جو ایکسپرٹ ہیں، وہ سارے کے سارے ایکسپرٹ مل کے اس کتاب کے بارے میں یہ کہیں کہ یہ کتاب یا جو تحقیق اس کتاب میں پیش کی گئی ہے اس میں کسی قسم کا ڈاؤٹ نہیں ہے، یہ بالکل صحیح تحقیق ہے، تو پھر وہی کتاب جو پہلے ڈاؤٹ فل تھی، جس میں شک کی گنجائش تھی، اب اس میں شک کی گنجائش باقی بالکل بھی نہیں رہی۔ سیم معاملہ جو ہے صحیح بخاری کا ہے، صحیح بخاری میں جب امام بخاری کی حد تک بات تھی تو اس میں شک کی گنجائش تھی، لیکن جب امام بخاری سے بات آگے چلی گئی
کہ اب تمام محدثین نے اس پر اتفاق کیا ہے کہ اس میں کسی قسم کو غلط حدیث نہیں ہے، ساری کی ساری صحیح حدیثیں صحیح ہیں. تو اب یہ بات اتھینٹک ہو چکی ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے جتنی بھی حدیثیں لکھی ہیں وہ ساری کی ساری صحیح ہیں، کیونکہ تمام ایکسپرٹ کا اس بات پر اتفاق ہو چکا ہے. تو ٹائم کافی ہو چکا ہے، تو انشاءاللہ اسی چیز کو آگے جو ہے وہ لے کے چلیں گے نیکسٹ لیکچر میں.